أشهد أن محمدا رسول الله. کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ عدل اسلام کا کیچ ورڈ ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدل اسلام کی روح ہے، یا عدل اسلامی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ البتہ عدل کے بعد جس وصف نے اسلام کو دنیا کے تمام ادیان یا مذاہب سے ممیز کیا وہ توازن ہے۔ یہ توازن ہی ہے جو عادلانہ نظام کے چہرے پر نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہ اہم بات واضح رہنی چاہیے کہ عدم توازن اچھی بھلی شے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس مرحلے پر بھی اسلام ہی دنیا کی رہنمائی کے لیے آگے آیا۔ اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو اگرچہ نرالی اور تکمیلی شان رکھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا توازن معجزاتی معلوم ہوتا ہے۔ خوشی اور شادمانی کا معاملہ ہو یا غم و اندوہ کا، میدان جنگ ہو یا امن کی حالت، واسطہ جان کے دشمن سے پڑا ہو یا کسی جگری دوست کا معاملہ ہو، کیسی ہی جذباتی صورتحال کیوں نہ ہو، نہ عدل کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، نہ توازن میں بگاڑ پیدا ہوا۔ ہم نے عدل کے ساتھ ساتھ جو توازن کی بات چھیڑی ہے تو وہ اس لیے کہ جب انسان اجتماعی زندگی کے حوالے سے معاشرے کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کے دور میں داخل ہوا تو وہ تین طبقات کے درمیان حقوق و فرائض کا کوئی ایسا توازن پیدا نہ کر سکا جو منصفانہ ہو، ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر عظیم اکثریت کو قابل قبول ہو۔ وہ تین طبقات ہیں: مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنا، آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنا، اور حکمرانوں اور عوام کے حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے این دم تک تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان میں طبقات کے حوالے سے شدید عدم توازن نظر آتا ہے، بالکل ایسے جیسے لکڑی کا کوئی تختہ درمیان میں ایک سی سو پر ٹکا ہوا ہو، اس کے ایک طرف بوجھ ڈال دو تو دوسری طرف آسمان کا رخ کرے گی، اور دوسری طرف بوجھ ڈال دو تو پہلا حصہ اوپر چلا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب شاید دنیا بھر میں کہیں بھی عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عورت آبادی میں اضافے والی ایک مشین تھی جسے جب چاہا کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ پاؤں کی جوتی کا محاورہ بھی اس وقت بنا جب دنیا کچھ سنبھل گئی تھی، اور آج بات لیڈیز فرسٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر کندھے سے کندھا ملا کر چلنے سے ہوتی ہوئی اسے مرد کے کندھے پر چڑھا دیتی ہے اور مرد کے اعصاب پر بری طرح سوار کر دیتی ہے۔ آپ اس سے ذرا اونچی آواز میں بولیں گے تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ معاشرے کی روایات ہی نہیں، ریاستی قانون سازی بھی یہ عدم توازن اور افراط و تفریط ختم نہیں کر سکی۔ اسی طرح آجر اور اجیر کا مسئلہ بھی آج تک حل نہیں ہو سکا۔ کبھی مالک کو غلام مار دینے کا حق بھی حاصل تھا، پھر کچھ بہتری آئی تو صرف اتنی کہ مزدور کو سرمایہ دار اتنے پیسے دے دیتا تھا کہ وہ بامشکل جان و جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکتا تھا۔ سرمایہ دار تھوڑے سے پیسے دے کر اس کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیتا تھا۔ پھر حالات نے مکمل طور پر پلٹا کھایا، کمیونزم آ گیا۔ مالکوں کو مزدوروں کے ہاتھوں جان بچانی مشکل ہو گئی۔ کارخانہ دار اپنے ہی کارخانے میں قید ہو کر رہ گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب دنیا کی حالت یہ تھی کہ مطلق العنان بادشاہ کو سجدے بھی کیے جاتے تھے، اور یہ کہہ کر بات شروع ہوتی تھی کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، پھر بھی بعض اوقات گردن مار دی جاتی تھی۔ اور آج کا اصول یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ علاوہ ازیں ہجوم نکلتے ہیں اور محلوں میں داخل ہو کر حکمرانوں کو سڑکوں پر گھسیٹ لاتے ہیں۔ اسلام نے اس افراط و تفریط اور عدم توازن کو خوب حل کیا، واضح کر دیا کہ کس کا حق کیا ہے اور فرض کیا ہے، حقوق و فرائض میں ایک خوبصورت توازن قائم کر دیا۔ ہم وقت کی کمی کی وجہ سے آج کی اس گفتگو میں صرف مرد اور عورت کے درمیان اسلام نے جو توازن پیدا کیا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام نے تمام دنیاوی معاملات میں بھی بعض بنیادی اصول وضع کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ مرد اور عورت کسی کو بھی شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا، انہیں قانون اور اخلاقی طور پر قواعد و ضوابط کا پابند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان مرد اور عورت کے یکساں حقوق رکھے ہیں۔ جس طرح مرد کو اچھے کاموں کا اجر اور جزا ملے گی، اسی طرح عورت کو بھی اس کے اچھے کاموں پر اجر اور جزا ملے گی، اور برے کاموں پر دونوں کو سزا ملے گی۔ لیکن جب مرد اور عورت شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں تو ایک گھرانہ، ایک یونٹ، بلکہ ایک ادارہ وجود میں آ جاتا ہے،
اور کوئی یونٹ یا ادارہ بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا، لہٰذا گھر میں مرد کو قوام کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی قانونی حیثیت ہے، آخری فیصلہ اسی کا ہوگا، لیکن اخلاقی سطح پر عورت کو اتنا بلند کیا کہ قانون کا بے دریغ استعمال ہونا ممکن نہ رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ماں کو باپ پر 3 درجہ فوقیت دی ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت قرار دی گئی۔ سیدھی سی بات ہے کہ منہ زور مرد بھی کسی نہ کسی عورت کا بیٹا ہوتا ہے۔ گویا اخلاقی اور روحانی سطح پر عورت کو اتنا بلند کیا کہ قانون کی آڑ میں عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کر دی گئی۔ عورت کو پردے کا حکم دیا اور مرد و عورت دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور مخلوط محافل اور عورت اور مرد کے عام میل جول کی شدید حوصلہ شکنی کی، جس سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آنے کے واضح امکانات پیدا ہو گئے۔ یہ سب اس لیے کہ معاشرے جنسی بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ جنسی بے راہ روی انسانی شناخت ختم کر دیتی ہے، جس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے اور ذہنی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کی طرف آئیے جس کے حوالے سے اسلام نے معاشرے کو قانون کی گرفت میں سختی سے باندھ دیا، اور وہ ہے اسلامی معاشرے میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اس قانون کو سمجھنے کے لیے ناظرین کو بڑے غور سے اور دل جمی سے سورۃ النساء کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کرنا ہوگا، جس سے انہیں تقسیم وراثت کا مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ورثہ میں یہ تقسیم ایسے عادلانہ طریقے سے ہر قسم کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے کی ہے کہ کسی کے لیے انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ ہمیں تو اس حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے مسلمان کا وراثت کے اس قانون سے کتنا عملی تعلق ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ارکان اسلام کی ادائیگی سے بھی غفلت برت لیتی ہے، لیکن وراثت کی تقسیم کا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان اسے سنجیدہ لینے کو بھی تیار نہیں۔ خاص طور برصغیر کے مسلمان جو کئی 100 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے۔ ہندوؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر فارغ کر دیتے ہیں، ان کے ہاں عورت کی وراثت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مسلمان مردوں نے اس طویل صحبت کا بڑا اثر قبول کیا، لہٰذا یہاں کے مسلمانوں کے ہاں بھی عورت کو وراثت میں شرعی حصہ دینا ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ بہن اور بیٹی خود کہہ دے کہ میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ ایسا تاثر دینے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا کہ اگر بہن اپنے حصے کے حصول کا تقاضا کرتی رہے گی تو رشتہ داری بھی جاتی رہے گی۔ قصہ کوتاہ اگر ادا کرنا پڑ ہی جائے تو یوں لگتا ہے جیسے تاوان ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وراثت کے حوالے سے ہمارے معاشرے کی اصل برائی۔ اگر ہم اللہ کی تقسیم وراثت کے اصول کو دل سے قبول کر لیں اور اس پر عمل درآمد کریں تو دنیا اور آخرت کی بھلائی یقینی ہو جائے گی۔ مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا فرسودہ اور بیکار ہو چکا ہے کہ کمزور کے لیے انصاف حاصل کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ حال ہی میں ایک خاتون کو 46 سال بعد ان کا وراثتی حق ملا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ یہ حق وصول کرتے کرتے کس حالت کو پہنچ گئی ہوں گی۔ سابقہ حکومت نے یہ قانون تو بنایا تھا کہ کسی خاتون کو اگر وراثت میں حصہ نہ ملے تو اس کا فیصلہ کتنے عرصے میں کر دیا جائے، لیکن ابھی اس کا اطلاق نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال ہم تو یہ ببانگے دہل کہیں گے کہ انسان جتنی چاہے چھلانگے لگا لے، بالآخر اسے دین فطرت کی طرف آنا پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں عطا فرمایا۔ وہی مسائل کا حل کرے گا، وہی انسانیت کو سکھ اور چین دے گا۔ کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے